تذلیل کسی بڑے نے بھی نہیں اس طرح کی. میں نے جاب بھی کیا, میرے کسی آفیسر, کمانڈر آفیسر نے بھی مجھے اس طرح نہیں کہا جس طرح میرے اپنے عزیزوں نے جو میرے پوتوں کی جگہ پہ ہیں انہوں نے مجھ سے باتیں کی صرف اس چوری کے حوالے سے. کوشش تھی, کوشش ناکام رہی. نہ انجمن تاجران کا اس میں کوئی رول ہے, نہ چوکیداروں کا کوئی رول ہے, اس لیے کہ یہ چوری ہوتی ہی رہی. دن کو, رات کو چوری ہوئی نہیں ہے. نماز کے بعد ہوتی تھی جب چوکیدار گھروں کو چلے جاتے تھے. مقامی بندہ تھا, بڑے حمل مزاج سے, دیدہ دلیری سے آتا اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتا اور چلے جاتا. اللہ نے سنی, ورنہ اس دن بھی ایک ماتم بچھا ہوتا. چوک میں بیٹھ کے ہر چھوٹے بڑے کی زبان سے ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کیا نکلتا. تو ایک ہمارا ساتھی انتہائی قابل احترام, ہمارا عزیز سردار حلیم صاحب, وہ واک کرتے تھے. انہوں نے واک کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں وہ رول ادا کیا جو شاید کوئی اور ہوتا تو وہ نہ کرتا. وہ اگنور کر کے چلے جاتا کہ یار چھوڑو اس رفڑ میں کون پڑے. انہوں نے بڑی مہارت سے اس بچے کو پکڑا اور آ کے انجمن تاجران کے حوالے کر دیا. اور جو ہماری کم از کم جو ذہنی اذیت ٹینشن تھی وہ کچھ کم ہوئی. اور وہ پولیس والے لے گئے. وہ ابھی تک دوران سماعت نہیں ہے, وہ اپنا تفتیش ہی ہے. اور اس نے 100% جو ہماری 6 چوریاں ہوئی تھی اس نے وہ ساری گن کے بتا دی کہ یہ میں نے ہی کی ہیں اور اس فن سے کی ہیں. میں ایک بات بتا دوں آگے بات چلانے سے پہلے کہ اس کا فن یہ بتاتا ہے کہ وہ 13-14 سال کا بچہ نہیں ہے, وہ تربیت یافتہ ہے. اس نے وہ کر کے دکھایا جو 30-40 سال کا بندہ بھی, ماہر چور ڈاکو بھی نہیں کر سکتا. اور وہ آج سے بھی جہاں جس کے لیے آپ سب کو میں نے دعوت دی ہے, ایک اپلیکیشن آئی ہے. میں پہلے وضاحت کر دوں, جب اس پہ غور کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ جہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بچہ 13-14 سال کا ہے, انڈر ایج ہے, نادانی میں یہ کام ہوا ہے, تو میرے عزیزوں, میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں, بھائیوں, یہ نادانی والا کام نہیں. یہ پچھلے 4 سال سے اس ٹنگی گلا بازار میں یہ کام ہوتا رہا ہے اور یہی بچہ کرتا رہا ہے. اگر وہ اتنا نادان ہے تو جو فن اس نے دکھائے ہیں وہ فن کوئی بڑا بھی نہیں دکھا سکتا. اس لیے ایک اپلیکیشن آئی ہے وسا کی طرف سے. ہم کل پوری کمیٹی والے بیٹھے, ہم نے غور کیا. آپ لوگوں نے ہمیں اعتماد دیا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو فری ہینڈ ہے, جو فیصلے دیں. گو کہ آپ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہوا تھا, باوجود اس کے میں نے مناسب نہیں سمجھا. میری کابینہ پوری جو کمیٹی کے معزز ممبران نے, انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہر تاجر قابل احترام ہے, قابل عزت ہے. ہر تاجر سے رائے لینی ضروری ہے اس معاملے میں. یہ ایک معمولی معاملہ نہیں ہے. یہاں 6 ڈکیتیاں ہوئی اور 7ویں پہ رنگے ہاتھوں بندہ پکڑا گیا اور آئندہ بھی ایسے حادثات ہو سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے ہر تاجر کو عزت دینی ہے اور ہر تاجر کو بلا کر ہر سے رائے لینی ہے اور پھر اجتماعی رائے کے مطابق ہم کو فیصلہ کریں گے. ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے, اس لیے آپ کو بلایا ہے. اس میں ایک گزارش کروں کہ آج اگر ہم نے تفصیلاً رائے لی, میرا ایک آئیڈیا ہے, میری ایک تجویز ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ نے اس کے ساتھ اتفاق کیا, میرا اور میری پوری ٹیم جو کمیٹی کے اراکین ہیں, انہوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ میں وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ پڑھتا جاؤں گا, آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور اس کی اگر تائید کرتے ہیں آپ تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے تائید کر دیں گے. اور کسی شخص کا اختلاف ہوا, اختلاف رائے ہوئی, تو اس کو آخر میں ٹائم دیں گے کہ وہ تفصیلاً بات کرے کہ جی میرا اختلاف رائے کیوں ہے, تاکہ ہمارا وقت بھی بچ جائے یوں بحث مباحثے میں ہی نہ الجھ جائیں. اس پہ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ تو اب میں آتا ہوں آج کے ایجنڈے کی طرف. آج ایجنڈے میں سارے فہرست جو چیز ہے وہ ہے جو بچہ جس نے چوری کی, اس کے ورثاء نے انجمن تاجران کو ایک درخواست دی, انہوں نے معافی کی استدعا کی
اور انہوں نے کہا ہے، لکھا اس میں، پڑھ کے سنا دوں گا میں آپ کو کہ جی بچہ کم عمر ہے، نادان تھا، یہ حرکت اس نے کی ہے، ہم تمام تاجروں کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کریں گے، نقصان کو پورا کریں گے اور ہمیں معاف کر دیا جائے، آئندہ گارنٹی دیں گے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ پہلا ایجنڈا یہ ہے، لیکن اس پہ آخر پہ اس پہ وہ بات کریں گے، ہے یہ پہلے نمبر پہ، لیکن یہ ہے تفصیل اس پہ غور کرنے والی بات ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی جو باقی پوائنٹ پہ ہیں میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ میری اس پونے 2 سال کی صدارت میں دوسرا اجلاس ہے، یہ میں نہیں چاہتا کہ کل بھی اجلاس بناؤں، پرسوں بھی اجلاس بناؤں، روزانہ اجلاس بناؤں، اس لیے چند ایک پوائنٹ تھے جو آپ سے شیئر کرنے تھے۔ پہلا یہ ہے کہ آج کل بجلی پکی بند ہوتی ہے دن کو، اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ آٹے کا بحران ہے، بجلی کا ہم آپ کی رائے سے کمیٹی کی طرف سے، انجمن تاجران کی کمیٹی کی طرف سے ایک جو ان کو اعلامیہ جاری کریں گے یا ایک تحریراً ان کو لکھیں گے محکمے کو کہ جناب آپ اس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طے کریں، وہ 1 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس اوقات میں ہم وہ کام نہ کریں۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے لوگوں کے اپنے پلان ہوتے ہیں، لوگ مزدوری کرتے ہیں، ٹیلر حضرات ہیں، باقی لوگ ہیں، تاکہ ہمیں علم ہو کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کیا ہے۔ بغیر لوڈ شیڈنگ کے جو پروگرام کے مرتب کیے بغیر جو ہے پورا دن لوڈ شیڈنگ، یہ ہم نے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح آٹے کا بحران پھر پیدا ہو گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہم کمیٹی والے اپنے طور پہ ان کو ضرور مدعو کریں گے، ان سے ضرور رجوع کریں گے کہ جناب اس کو حل کریں، لیکن اگر حل نہ ہوا تو آپ سے جو میں بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ جب اس کے خلاف احتجاج کے لیے کال دی جائے تو پھر میرے کہنے سے یا میری کمیٹی کے چند ممبران کے کہنے سے یہ حل نہیں ہوتا میرے بھائیوں، نہ ہی شلٹر ڈاؤن کرنے سے ہوتا ہے، نہ ہی روڈ بلاک کرنے سے ہوتا ہے، نہ ہی پہیہ جام سے ہوتا ہے، یہ پبلک سے ہوتا ہے۔ جب پبلک روڈ پہ آتی ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دل سے یہ ہمیں یہ اعتماد دیں گے کہ جب بھی آپ اس کاز کے لیے بلائیں گے، اجتماعی کاز کے لیے، اجتماعی مفاد کی کاز کے لیے، میری ذات کا فائدہ نہیں، خورشید صاحب کی ذات کا فائدہ نہیں، کسی ممبر کی ذات کا فائدہ نہیں، قربان صاحب کی ذات کا فائدہ نہیں، پورے بازار انجمن تاجران نیو ٹنگی گلا اور پلس ملحق کا جو ہمارا علاقہ ہے، چونکہ ہم ہر گاؤں کی نمائندگی یہاں کر رہے ہیں، سب کے مفاد کے لیے اگر ہمیں نکلنا پڑے تو ہم ہر آخری سٹیج تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ کو آج اقرار کرنا پڑے گا کہ جب بھی ہماری آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم شلٹر ڈاؤن کر کے حاضر ہوں گے۔ اس میں ایک میں غرض کر لوں کہ کچھ سب نہیں، کچھ ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا پلان ہوتا ہے کہ کل مورخہ فلاں کو، کل مورخہ 25 مئی کو نیو ٹنگی گلا شلٹر ڈاؤن ہوگا، لہٰذا اکثر دکاندار، کم تعداد میں لیکن اکثر دکاندار روٹین کے مطابق کہتے ہیں کہ آج میں گھر کے کام کاج کروں گا۔ تو پھر اگر گھر کے کام کاج کر رہے ہیں تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ احتجاج میں نے کہا بندوں سے ہوتا ہے، حق بندے مانگتے ہیں، خالی سڑکیں نہیں مانگتی، شلٹر ڈاؤن نہیں مانگتے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی کاز کے لیے آپ کو اگر بلایا جائے تو آیا آپ سب لوگ یہاں حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ بہت مہربانی۔ اس کے بعد ایک بات اور ڈسکس ہوئی کل کہ منشیات کے حوالے سے نام لیے بغیر ہمارے ہی بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ مختصر سی بات ہے کہ یہاں نیو ٹنگی گلا میں اگر منشیات کوئی نشہ کرتا ہے، بچہ سمگلنگ بیچتا ہے، سمگلنگ کرتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی بچہ پکڑا جائے، اگر آپ رشتہ داری دیکھتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، ناراض ہو جائے گا، نہ سامنے آئیں، ہمیں خفیہ بتا دیں، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس بندے کا نام نہیں سامنے آئے گا جو ہمیں اطلاع دے گا۔ ہمیں وہ بندہ چاہیے، کسی سے دشمنی نہیں، وہ ہمارے عزیز ہیں، یہ اصلاح ہے، نہ ہی اس بچے سے ہمیں کوئی دشمنی ہے جو پولیس کی حراست میں ہے، یہ اصلاح ہے۔ اور اصلاح کے لیے اپنی آنے والی نسل کو
नस्ल को बर्बादी से बचाने के लिए इसमें आपको हमारे साथ तावन करना पड़ेगा। खाली कहा ना करें, जहाँ देखते हैं निशानदेही करें। नंबर हमारा 2-4 बंदों का आप सबके पास होना चाहिए। और एक और बात आई जनाब, बाज़ार की सिक्योरिटी के हवाले से एक बात डिस्कस हुई। जब रोज़ाना चोरियाँ होती थी तो कमेटी ने एक पॉइंट रखा कि अगर हम 4-5 अहम पॉइंट जो हैं, चौराहे जो हैं, जहाँ से ज़्यादा रेंज जो है, विजिबल रेंज है, यानी कि कैमरा देख सकता है, वहाँ अगर हम कैमरे नस्ब करें तो उसके बाद कैमरे नस्ब करने के बाद अगर हम एक चौकीदार ही रखें तो तब भी चल सकता है, वो तो चौकीदार रखने। लेकिन कैमरों के लिए हमने एस्टीमेट लगवाया है और एक बंदे को कहा है, वो इन दिनों में इसी महीने के लास्ट में आएगा और वो हमारी लोकेशन भी देखेगा, वो देख लेगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास फंड्स नहीं हैं। कोई डोनर हजरात से भी रब्ता करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं, कोई हज़ारों में नहीं होगा, सैकड़ों में ही होगा, तो वो अगर आप सब लोग शेयरिंग देना चाहते हैं, कैमरों के हक में हैं, तो वो भी आप हाथ खड़ा करके हमारी तायद कर दें। अच्छी बात। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सब हाथ खड़ा करके, किसी का एतराज़ हुआ इन बातों से, वो उसको आखिर में मौका दिया जाएगा, वो उसको वजाहत करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद है जी बाबाजा, महंगाई, बहुत महंगाई है। चौकीदार 14,000 पे कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। चोरी की वजह से हमने किसी चौकीदार को नहीं निकाला। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चौकीदारों को नौकरी से हमने निकाला है। हमने चौकीदारों को नहीं नौकरी से निकाला, बल्कि इन्हीं हरकत की वजह से वो बदनाम हुए, जिस तरह हम भी बदनाम हुए, तो उन्होंने इस बदनामी की वजह से नौकरी छोड़ दी। और मैं आपको बताऊं कि लोग जो हमदर्द लोग हैं, उस बच्चे के लिए, वो बच्चा हमारा है, हमें भी उसके साथ हमदर्दियाँ हैं, लेकिन हमें हमदर्दियाँ उसकी आइंदा मुस्तकबिल को संवारने के हवाले से हैं, न कि माजी के गंद के हवाले से हैं कि उसको वो उसके मुस्तकबिल को संवारने के हवाले से हैं कि उसकी इस्लाह किस तरह हो। तो चौकीदार, 2 चौकीदार जो पहले गए हैं, अच्छी खासी ड्यूटी करते थे, ईमानदारी से ड्यूटी करते थे। आप देखें कि नमाज के बाद वो सूरज तुलू होते वक्त, सूरज तुलू होने से चंद मिनट पहले या बाद वो चोरी करता है, और उस वक्त किसी बाज़ार में भी चौकीदार नहीं होता, क्योंकि हमारा देहाती बाज़ार है, ये सारे लोग लेट आते हैं, बाज़ार खुला नहीं होता। तो उसका टाइम ये होता था, जब वो देखता था, वो खुद कहता है कि जब मैं देखता था कि काले कोट वाला बंदा, वो जो शफीक साहब की बेड वाली दुकान है, उससे क्रॉस करता तो मैं कार्रवाई करता था। हबीब साहब जब नीचे से वो टावर क्रॉस करते थे, क्रॉस वाला, पड़ी क्रॉस वाला, तो मैं ये कार्रवाई करता था। उसमें चौकीदार का कोई कसूर नहीं। और उस चोर की, इस डकैती की वजह से वो चौकीदार इतने बदनाम हुए कि वो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और जब तक उसकी गिरफ्तारी होती, लोग चौकीदारों को कहते रहे कि दोबारा, जब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, नए 2 चौकीदार भर्ती कर लिए, तो उनको मुंह पे लोगों ने कहा कि ये चोरियां आप कराते हैं, आपने नौकरी रिज़ाइन दिया तो आप कराते हैं कि दूसरे भी बदनाम हों। फिर तरह तरह की बातें हुई। कोई कहता था चौकीदारों के साथ दुश्मनी है, कोई कहता था अंजुमन ताजरान के कमेटी के साथ दुश्मनी है, सदर के साथ दुश्मनी है, जनरल सेक्रेटरी के साथ दुश्मनी है। हमारे साथ दुश्मनी होगी तो वो हमसे बदला लेंगे, चौकीदार से दुश्मनी होगी तो चौकीदार से बदला लेंगे। ये जो ताले तोड़ने वाली कार्रवाई है, ये इस तरह की बातें करना, ये हमाकत है, ये ऐसी नहीं करनी चाहिए हमें। इसमें हाँ, इसमें भी कि जनाब उसके लिए हमारे पास जो फंड है वो कम है। जो चौकीदार हम इकट्ठा करते हैं वो 30,000 किसी महीने में, किसी में 31,000, किसी में 32,000, यही कुछ होता है। 28,000 हम उन्हें देते हैं। 1,000 रुपया हर महीने में हमारा खर्च हो ही जाता है। हमने एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से एक ऑडिट का बंदोबस्त किया है। एक इंतहाई महारत रखने वाली टीम ऑडिट करेगी इसी महीने के लास्ट पे। अगले महीने में, जून में, हमारा ये प्लान है तमाम ताजर हजरात से ये ऐलान करता हूँ कि किसी भी ताजर को, छोटा है या बड़ा है, वो खोखा रखता है या होलसेलर है, उसको अगर बाज़ार के आमदन और अखराजात का अगर देखना है तो उसके लिए हम वक्त तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं। मुझे बुलाए, मैं जिन के हजरात के पास है, सेक्रेटरी फाइनेंस खजांची जो है वो, और जनरल सेक्रेटरी,
وہ اس کو مکمل ریکارڈ چیک کرانے کے پابند ہوں گے. یہ حق ہے، اس کا رائٹ ہے جو 150 روپیہ دیتا ہے ہر مہینے کا، وہ چیک کرے کہ یہ کل کتنے بنتے ہیں اور خرچ کتنے ہوتے ہیں. یہ امانت ہے آپ کی. یہ انشاءاللہ اسی مہینے میں ہم ویسے بھی اوپن کریں گے اس کو آڈر کے بعد، اور اس کے بعد کسی کو اگر کوئی اس طرح کا ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے. ہاں، اس کے لیے وہ اضافے کی بات جو میں کرنا چاہتا تھا، یہ 150 کے بجائے کم از کم اس دور میں 200 روپیہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر 200 روپیہ کر دیا جائے، چونکہ 150 اس تنخواہ پہ کوئی چوکیدار، انہوں نے بھی ریزائن دے دیا، یہ 30 تک ہیں، یہ دونوں چوکیدار 30 تک ہیں. ایک تو چوری سے تنگ تھے، دوسرا تنخواہ کی کمی کی وجہ سے تھے. تو آپ سب اگر رائے دیں تو ہم 1 جون سے 200 روپیہ ماہانہ چوکیدارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں. اس میں ہاں جی، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. 50 روپے سے کچھ نہیں بنتا، 14,000 سے چوکیدار نہیں آئے گا. اور یہ میں کہتا ہوں جو ہمارے 1-2 مہینے ہیں، آپ کو حق ہے، آئندہ آنے والی کمیٹی کے ساتھ بھی آپ کو حق ہے کہ یہ آپ آڈٹ کر سکتے ہیں، ہر بندہ آ کے چیک کر سکتا ہے. آپ کیا یہ امانت ہے آپ کی. تو 150 سے 200 روپیہ کر دیا جائے. 1 جون کو سارے آواز بھی دیں اور ہاتھ بھی کھڑا کر دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے. 200 روپیہ